I understand your argument. I totally understand your argument. کہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ جیت رہے, مطلب کچھ نہ کر کے ان کے پاس صدر بھی آ گیا, گورنر بھی آ گئے, وغیرہ وغیرہ. میرا یہ ماننا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی لڑائی اصل میں پاور کے لیے ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتی ہے کہ مقبول ہوں, ہم الیکشن لڑیں, ہمارے پاس سیٹیں ہوں, ہم اس ملک کے پاور جو فارمولا ہے پاور شیئرنگ کا یا گورنمنٹ میں ایک فرم, ہم اس کے یا تو فرنٹ رنر ہوں یا قریب سیکنڈ ہوں, کہیں نہ کہیں ہم ریلیونٹ رہیں. پیپلز پارٹی پنجاب کے پی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے اس سیاست کی وجہ سے, اور ان کے بہت سے لوگ اس سیاست سے اختلاف کرتے ہیں. دیٹس وائی لطیف کھوسہ لیفٹ, دیٹس وائی اعتزاز احسن kept saying کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیاست ختم ہو جائے. سو جہاں اس وقت وقتی فائدہ ہے صدر بننے کا یا گورنر لینے کا, پیپلز پارٹی بڑی ریس ہار رہی ہے. وڈ یو ناٹ اگری کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ون ون, آئی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ اے ون, آئی تھنک اٹس اے لوز لوز. وہ ہار رہے ہیں. سر آپ کا آرگومنٹ دیکھیں, آپ نے جو اپنے سوال کے اندر ہی نا جواب بھی آپ نے دے دیا ہے کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور. آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. 2024 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زوردار کمپین کی اینڈ ٹرائی ٹو سیل دا آئیڈیا کہ دیکھیں پی ٹی آئی از گون, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے, کوئی پارٹی کے لوگ باہر نہیں ہیں, سو آئی ایم یور بیسٹ بیٹ, تو مجھے آپ ووٹ دیں. الیکشن ہوا, اس کے بعد ان کو ووٹ نہیں ملا, سیٹیں نہیں ملی. سندھ کے اندر ان کو سیٹیں ملی اور اچھا اس کے بعد اب پوسٹ فروری 8 کی صورتحال زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے موجود ہے. یہ پیپر ہے, اس کے اوپر انہوں نے کرنا کیا کرنا ہے یار. وہ پریزیڈنسی کے اندر بیٹھ گئے, فیڈریشن کی سمبل سب سے بڑے, روزانہ ماشاءاللہ زرداری صاحب صحت مند ہو گئے ہیں. 2-4 کلپ آتے ہیں, سفراء کو وہ ریسیو کرتے ہیں, ایک آدھ پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. آج آئی جی بلوچستان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, پہلے جا کے ان کو ملا ہے, آشیرواد لی ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ, وہاں پہ ان کے گورنر بیٹھ جاتے ہیں, گورنر کے پاس جہاز ہے, ہیلی کاپٹر ہے, بیان بازی ہو رہی ہے. جتنے لوگ ہیں ان کے بےچارے تھوڑے بہت پنجاب کے اندر, وہ لاہور جاتے ہیں, گورنر ہاؤس کی انیکسی ہے, کھانے کھاتے ہیں, وہاں پہ گپ مارتے ہیں, کوئی تھوڑی بہت جو ہے سیاسی بیٹھک ہو جاتی ہے. آپ کے پی میں آ جائیں, کے پی میں کنڈی صاحب, ان کے جو سب سے جو نوجوان ایکسائٹڈ انرجائز, وہ جناب اعلیٰ انہوں نے کے پی چیف منسٹر کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. روزانہ انہوں نے میچ ڈالا ہوا ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر ہے. اچھا پہلے کنڈی اسی حلقے سے جیت کے ڈپٹی اسپیکر بھی بنے. سن لیں, میں اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں, مطلب کہ ڈپٹی اسپیکر آپ کے پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی کا, چیئرمین سینٹ, another third highest constitutional position آپ ملک کے اندر, وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب. تو پوسٹ 8 جو ہے الیکشن کے بعد جو ان کے سامنے گیم ہے, اس سے زیادہ تو بہتر میرے خیال میں ان کے لیے کوئی اسکیم ہو ہی نہیں سکتی تھی. اپنے حصے سے زیادہ انہوں نے لینڈ کیا, اپنے حصے سے زیادہ سسٹم کے اندر وہ جو ہے موجود ہیں, اور ہر چیز وہ انجوائے کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کوئی ایسا فیصلہ, باقی سب سے اہم بات یہ ہے, یہ کیا کر دیا آپ نے, بیگم کی کال بھی آ رہی ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے, پتہ نہیں آگے پیچھے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اچھا وہ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, اس لیے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نوکری کر رہا. نہیں وہ سوچ رہے ہیں یہ ٹائم ہوگا, روم صاحب کار نہیں پہنچے, اس ٹائم تک تھے. سو یہ ہے پیپلز پارٹی میرے خیال میں اچھی شاٹس کھیل رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں انتخابی سیاست کی, کہ انتخابی سیاست میں ان کو نقصان, وہ بھیا اگلے الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے, تو وہ اگلے انتخابات کے چکر میں بیٹھے رہتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب کے جی ہم نے ووٹ کو بھی عزت دینی ہے, آپ لوگ ہمارے سے بات کریں, یہ پوزیشنز لے کے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے. لیکن جو کنکلوڈنگ ریمارکس میرے اس سوال, لیکن آپ دونوں کا خیال یہ ہے ان شارٹ کہ پیپلز پارٹی ون ون گیم کھیل رہی ہے, اور میں آپ سے مکمل طور پر کھیل نہیں رہی. وہ نہ صرف انہوں نے کھیلی ہے, اس کے اندر انہوں نے اچھے خاصے پوائنٹس لیے ہیں, اور اب میں آپ پوائنٹ ٹیبل کے اوپر وہ ٹاپ کے اوپر موجود ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ زبیر صاحب, یہ شارٹ ٹرم گینز جو ہوتے ہیں نا, کہ میں صدر لے لوں, میں گورنر لے لوں, سیاسی جماعتیں ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ پولیٹیکلی کس جگہ, یعنی الیکٹورل پالیٹکس میں کہاں کھڑی ہے. ذرا میرا آرگومنٹ فریم ہونے دیجیے گا. میں ان دونوں بھائیوں سے بہت اختلاف کرتا ہوں اس چیز پہ, کہ جیسے میں نے کہا پنجاب سے ختم ہو گئے, کے پی سے ختم ہو گئے. اگر وہ آج ایک دبنگ سیاست کر لیتے اپوزیشن کی, تو عمران خان صاحب کی پالیٹکس کیونکہ ان کی بھی ایک ایج فیکٹر ہے, جب بھی اینٹی پی ایم ایل این ووٹ پڑنا ہے پنجاب میں,
پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو پچ کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں آ کے پڑے کہ یہ اگر ان دونوں کے خلاف کوئی ووٹ ہے یا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے یا اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ ہمارے پاس آئے. کے پی میں بھی ان کو یہ پوزیشن لینی چاہیے تاکہ ان کی پالیٹکس آنے والے الیکشن میں جب بھی ہو وہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر ان کے پاس 70-100 سیٹیں آ گئی کسی الیکشن میں تو صدر ان کا ویسے ہی ہو جائے گا, اسپیکر ان کا ویسے ہی آ جائے گا, چیئرمین سینیٹ بھی وہ بنا لیں گے. تو آپ کس سے اتفاق کرتے ہیں زبیر صاحب, میرے آرگومنٹ کے ساتھ یا بھائیوں کے آرگومنٹ کے ساتھ؟ آپ والے بھائیوں کے آرگومنٹس کے ساتھ. بھائیوں کے ساتھ کیونکہ ایک تو آپ نے خود ایک کہا کہ دبنگ سیاست اگر پیپلز پارٹی کرتی نا پوسٹ فیبری 8 کے سیاسی ماحول دیکھیں, دبنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرتی, اینٹی پی ٹی آئی. کس کے دبنگ سیاست کیا کرتی وہ؟ ان کے پاس دیر از نتھنگ. مطلب وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لے کے آئیں گے جہاں ان کو وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوں اور ان کے اوپر یہ ہو کہ جی آپ اچھے بچے بن کے کیوں نہیں سیاست کر رہے ہیں. سو دے آر پلیزنگ ایوری ون. اس حد تک پی ایم ایل این کو بھی پلیز کرتے ہیں, ڈونٹ گو اینڈ ڈو اینی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس. ان کے لیے فرسٹ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے دیکھنے کا آبجیکٹو, وہ نمبر 1 آبجیکٹو از ٹو ریٹین سندھ انڈر آل کاسٹ, کہ سندھ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. لیکن اس طرح کی سیاست کریں گے سندھ بھی جائے گا ایک دن. یعنی ایک پالیٹکس ایک وائبرنسی ہوتی ہے نا سیاسی جماعت کی پولیٹیکل وائبرنسی ہوتی ہے, وہ دے آر لوزنگ دیٹ پولیٹیکل وائبرنسی. کاشف دیکھیں, اگر جائے گا تو کوئی اور پارٹی لے کے جائے گی نا, پی ٹی آئی لے کے جائے گی یا پی ایم ایل این لے کے جائے گی. نہ پی ایم ایل این نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے سندھ میں پالیٹکس کرنے کے لیے گراس روٹس لیول پر, نہ پی ٹی آئی نے کبھی کی ہے. تو کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ ہے زبیر صاحب کیونکہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے, زبیر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے تحریک انصاف نے لے لیا پچھلی 3 دفعہ. نون ہمیشہ پنجاب سینٹرک رہی ہے, زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این پالیٹکس کرتے ہیں کہ اربن سندھ کی, جس کو یہ ٹرم پیپلز پارٹی والوں کو پسند نہیں ہے. کراچی کی جو کراچی حیدرآباد کی جو سیٹیں 20-22 اس کی پالیٹکس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں باقی رہنے دیں یار, ادھر جا کے اتنا ٹائم لگائیں گے, ریٹرن ہے کوئی نہیں. بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے, لڑائی پنجاب میں لڑو. یہی فیصلہ تحریک انصاف نے کیا, یہی فیصلہ مسلم لیگ نون نے کیا. اسی لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اربن سندھ کے باہر. اسی لیے پی ایم ایل این نے تو اربن سندھ میں بھی نہیں کیا. پورا آپ الیکشن کمپین دیکھتے ہیں, 3 مہینے کا پیریڈ دیکھ لیں, ناٹ اے سنگل پی ایم ایل این لیڈر کیم ٹو اینی پارٹ آف سندھ انکلوڈنگ اربن سندھ انکلوڈنگ کراچی. تو جب آپ خود اتنا ڈس انٹرسٹڈ ہیں, انڈیفرنٹ ہیں, تو آپ کو زبردستی تو نہیں لوگ آپ کے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں گے. انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر سندھ ہو, پنجاب ہو, کوئی بھی جگہ ہو, وہاں تھوڑا سا ایفرٹ تو کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو مین سٹریم دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بیسس پر چلتی ہیں کہ ایک اینٹی پی 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 ووٹ ہوتا ہے سندھ میں. ظاہر سی بات ہے انٹیریئر سندھ میں ممتاز بھٹو ہوتے تھے ایک زمانے میں, وہ تالپور آ جائیں یا کوئی اور بڑا لیڈر آ جائے, اس کو آپ نے ٹکٹ دے دیے, 2-3 سیٹیں آپ نے لے لی, سومرو صاحب آ گئے, اس قسم کے لوگ. بٹ اس کے آپ کے جینوئن چیلنج تو پیپلز پارٹی کا کوئی ہے ہی نہیں. سو پیپلز پارٹی ول ریٹین. اگر آج بھی چیلنج ان پنجاب اینڈ کے پی نا, کہ وہاں تو ہم سیف ہیں, یہاں پہ اپنے آپ کو ایک وائبل آپشن کے طور پہ کھڑا کریں کہ دیکھیں ہم اصول کی سیاست کر رہے ہیں, ہم آپ کے حقوق کی, آپ کی رائٹس کی. کیا کریں اصول کی سیاست نہیں کرنا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں بائی سٹنگ ان دا اپوزیشن, کیا کریں, وائی ناٹ. آپ کو پتا نا سر اپوزیشن کیا, کون سی سیاست, صدارت ان کے پاس ہے. ہو کیئرز 4.5 سال کے بعد جب الیکشن ہوگا اس وقت کیا ماحول ہوگا, کون سی پارٹی مشکلات میں ہوگی, کون سی پارٹی فیورٹ پارٹی ہوگی, اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے